آج کل تبلیغ چل رہی ہے، تبلیغ پان کے گلے پہ، کپڑے کی دکان پہ، نائی کی دکان پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. ڈیبیٹ سمجھ رہے نا، مناظرے چل رہے ہیں. کس بات کی؟ کہا امیر شام کا چاہنے والا، امیر شام کو ماننے والا، امیر شام کا فالوور، امیر معاویہ کے ٹکڑے پہ پلنے والا، امیر معاویہ ایسے، امیر معاویہ ویسے، امیر معاویہ پھلا مولا علی کے سامنے لڑے تھے، شرم نہیں آئی؟ اور سنی بچم ہے ایسی بات ہے. آج سے امیر معاویہ ڈیلے ہوا تو اتنا ہوشیار ہو گیا، جس کو آئیڈیل بنا رہا تھا اب اسی پر لانتا، جس کو اپنا لوگو بتا رہا تھا والجماعت والجماعت اب اسی میں تکرا. یہ دین ہے، پان کے گلوں سے نہیں پھیلا، نائی کی دکان سے نہیں پھیلا، قرآن و حدیث سے پھیلا ہے. قرآن و حدیث سے ایک سنی صحیح عالم ایسا لاؤ جو واقعی میں عالم ہو، مستند عالم ہو، کتاب کا علم رکھنے والا ہو، قرآن کی تفسیر جاننے والا ہو، اور اس نے کہا ہو کہ امیر معاویہ صحیح نہیں ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ جو ابھی تک مزدوریاں کر رہے تھے، ابھی تک کام کاج کر رہے تھے، بس یوٹیوب پر مجاہد کالے کپڑے والوں کی تقریر سن لی اور آ گئے ہم نہیں مانتے. یہ بیچارے 10 15 20 سال تک مدرسوں میں جو کیڑے والی دال چاول کھا کھا کے علم حاصل کر کے عالم بنے، منبر رسول پہ کھڑے، وہ نہیں بول رہا، تو بول رہا ہے. امیر معاویہ پہ بول رہا ہے، تیرے کو شرم آ رہی ہے؟ کسی کے باپ پر بولے تو بندہ برداشت نہیں کرتا، تو صحابہ کی سرکاروں کی بات کر رہا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی. صحابہ کا مرتبہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ صحابہ کی شان کیا ہے علم آپ کو؟ قسم خدا کی میری قوم صحابہ کی محبت ہی بھول گئی. ہاں صحابہ کے مرتبے ہی بھول گئے کہ صحابہ کون ہے. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے وعدہ کر لیا میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. ہے آپ کے پاس سند کہ اللہ سے راضی ہے اور آپ اللہ سے راضی ہے؟ سند ان کے پاس سند ہے، اور ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں لوگ، مطلب کھلا جہنم میں جانے کا رستہ کھول رہے ہیں. صحابہ کے گریبان میں ہاتھ. صحابہ کون جانتے ہو آپ؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ساری زندگی قیام میں کھڑا رہے، ایسے نماز میں قیام میں کھڑے ساری زندگی، 24 گھنٹے 365 دن ساری زندگی قیام میں کھڑا رہے، اور میرا ایک صحابی 2 رکعت کے قیام میں کھڑا رہے تو اس کی 2 رکعت کا قیام اس کی ساری زندگی کے قیام پہ بھاری ہے. یہ صحابہ ہے. کیا سمجھے صحابہ کو؟ بہت کا پہاڑ دیکھا ہے آپ نے؟ جو مدینے گئے انہوں نے دیکھا بہت بڑا پہاڑ، بہت 10 کلومیٹر کے اندر وہ پہاڑ پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے احد کا پہاڑ. آقا فرماتے ہیں سنو صحابہ کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا دنیا میں ہوگا بھی کہ نہیں پتہ نہیں ہے، لیکن آقا فرماتے کوئی اس پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، اور میرا کوئی ایک صحابی جو عام صحابی ہے وہ تھوڑی سی جو کی مٹھی کے برابر جو خیرات کرے، اس کے سونے کے پہاڑ خیرات کے ساتھ ملایا جائے تو میرے صحابی کے مٹھی پر جو کی خیرات اس سے بڑھ جائے. یار یہ صحابہ ہے. ان کو اتنے مرتبے کیوں ملے؟ کیونکہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا حضور کے لیے. ماں باپ چھوڑے حضور کے لیے، سب کچھ چھوڑا حضور کے لیے. جنگ میں حضور نے کہا آپ کچھ نہیں دیکھتے تھے، نہ آؤ نہ تاؤ، یا رسول اللہ حاضر ہے، حکم دے آپ. میرے آقا سے اتنی محبت تھی، میرے نبی سے اتنی وفا تھی. انہی صحابوں میں ایک ستارے کا نام حضرت سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ امیر معاویہ. رسول پاک کی حدیث کو مانتے ہو نا؟ میرے نبی نے فرمایا تھا مولا علی کے لیے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. نعرے لگائے. واہ میرے نبی نے کیا کہا؟ علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو، قیامت میں بھی بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی ہو. یہ حدیث پڑھی ہے نا؟ اسی حدیث کے لکھنے والے نے ایک حدیث اور بھی لکھی، شاید آپ نے نہیں پڑھی. آقا نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اب یہاں سے پتا چلا مولا علی کو میرے نبی سے رشتہ ہے، اور جو نبی کا رشتہ دار ہوتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جاتا. جو نبی کا رشتہ دار ہوتا ہے وہ گمراہ نہیں کرتا. جو نبی کا رشتہ دار ہوتا ہے وہ غلط راہ نہیں دکھاتا. تو جب نبی نے علی کے لیے کہا تو میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی کہا. کیا کہا؟ کہتے ہیں یا امیر معاویہ انت خال المسلمین، تم میری امت کے امام ہو.
کس کو بولتے؟ ماں کی بہن کو۔ اور ہماری مائیں کون ہیں؟ میرے نبی کی زوجہ رسول پاک کی 11 وائف ہماری مائیں ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ تو ان ماؤں میں ایک بہن امیر معاویہ کی تھی، ایک بہن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس نسبت سے میرے نبی نے کہا اے امیر معاویہ تو میری امت کے دشمن کو بھائی نہ کہ، یہ تو ماموں دے رہے۔ اور اسی کو شیعہ حضرات کہتے ہیں سنیوں کا ماموں، یہ سنیوں بے شک ہمارے ماموں ہیں، کیونکہ ہم کو نبی سے نسبت جوڑ کے رکھنی، توڑنی نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات بتائی جاتی ہے، پہلے وہ صاف صاف آپ کو بتاؤں کہ حضرت سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کے درمیان جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین، جنگ جمل، سنا ہے نا؟ اور اسی کو لے کے کیا کوہرام مچا ہوا ہے، آج مجبور ہو کر بولنا پڑ رہا ہے، مجبور۔ میں نے علماء کرام سے مشورہ کیا، حضرت اس پر بولے، اس پر بولے، اس پر بولے، سنی گمراہ ہو رہا ہے۔ کہا تو کچھ کرنا پڑے گا۔ میں کہا آپ کریں کہ نہ کریں، میں اس جمعہ کر رہا ہوں، ضروری ہے بولنا، ضروری ہے، لازمی ہے۔ کیا بات بتائی جاتی معلوم؟ کہ مولا علی کی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ حقیقت کیا ہے؟ آج 8 سال ہو گئے مجھے امامت کو، 8 سال میں کبھی جمعے کے خطبے میں یا جمعے کی تقریر میں کتاب لے کے نہیں آیا۔ آج زندگی میں پہلی بار کتاب لے کے آیا۔ یہ اتنی مستند کتاب ہے، شیعہ کا پورے گجرات کی انڈیا کا شیعہ جواب نہیں دے سکتا اس کتاب کا، نہیں دے سکتا۔ اس کے ابا نے بھی ایسا بیٹا جنا نہیں ہوگا جو اس کتاب کا صحیح طریقے سے جواب دے سکے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے القول الحسن، جوابی کتابی صلح الامام الحسن، کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کی، کیوں کی، کیا ریزن تھا، کیا وجہ تھی۔ اب جتنے آپ نے الزام سنے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، جتنے، وہ سارے الزام کا اس کے اندر جواب ہے، سارے الزام کا۔ اور آج میں جو بھی بات کروں گا اس سے کروں گا، اس لیے آپ کو یہ نہ لگے کہ میں بھی یوٹیوب کے اندر آپ کی طرح کارے جبے والے کو سن کے آیا بول دیا ہے، ایسا نہیں۔ اس کتاب کا ثبوت ہے، کسی مائی کے لال نے ایسا بیٹا نہیں جنا ہوگا جو اس کتاب کا ثبوت دے سکے صحیح طریقے سے۔ ایک حقیقت دماغ میں بات بٹھا لو، تنقیل سے پہلے تحقیق، دلیل سے پہلے حوالہ، یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر بات کریں تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ تو میں پہلے حوالہ رکھ دیا، تو میں تلقین نہیں کروں گا، اب میں بات کروں گا، آپ کو دھیان سے سنیے۔ پہلی بات، آج ہمارے بیچارے جوان دکانوں پہ کپڑے پہ کام کر رہے، بندہ ہے مولانا صاحب ایک مسئلہ ہے، کیا کام ہے، یہ ڈاکو آیا، باپو تو نہیں کہہ سکتے نا، تو مولا علی کا دشمن ہو اس کو کیا کہو گے؟ مولا علی کا دشمن ہے، آپ کو مولا علی کے دشمن کیسے، تو اس کو بھی سپورٹ دوں گا۔ کہ کیا بولا؟ کہ بولا میرے معاویہ یہ ہے، ماں بہن کی گالی دی، سرکاروں کو کہا، میں نے کہا ایک کام کرنا بندے کہ اس کو بول کے ہم سے آ کے ملے، یہ بیچارے ان پڑھ مسلمانوں کو گمراہ مت کرو، ہے ہمت، ہے صحیح طریقے سے قرآن حدیث تاریخ کی صحیح تحقیق سند کے ساتھ کتابیں واقعات لے کے آؤ، تم بھی بیٹھو، کتاب بھی تم بھی بیٹھو، ہم بھی بیٹھے، بات کریں۔ نہیں آنا بس گالیاں دینی ہے اور امیر معاویہ کے شان میں گستاخیاں کرنی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے نطفے میں کہیں لوچا ہے، نہیں سمجھے، نطفے میں کہیں اس کی پیدائش میں ہوتی ہے خرابی، سمجھو یار حقیقت کیا ہے، دین کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار حضرت مولا کائنات کے درمیان یہ جو جنگ ہوئی تھی نا، صفین و جمل، ٹوٹل کتنے آدمی مرے تھے آپ کو پتا ہے؟ ٹوٹل 35,000 مولا علی کے آدمی مرے اور 45,000 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے آدمی مرے۔ اتنے مسلمان شہید ہوئے مولا علی کے گروہ سے اور سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ سے۔ اب شیعہ حضرات ایک ہی رٹ لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ لڑائی خلافت کی تھی، یہ لڑائی خلافت کی تھی، مولا علی خلافت کی کرسی پہ تھے، امیر معاویہ کو خلافت چاہیے تھی، اسی لیے لڑائی شروع ہوا۔ واہ کیا دماغ لگایا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کیا ہے؟ اس لڑائی کی ابتدا بتاؤ، اس لڑائی کی شروعات بتاؤ، لڑائی کیوں شروع ہوئی تھی؟ لڑائی اس لیے شروع ہوئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا گیا تھا باغی گروپ کی جانب سے۔ کس کی جانب سے؟ باغی گروپ کی جانب سے۔ اب اس گروہ نے جس نے قتل کیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا قصاص لینا چاہتے تھے، بدلہ، ہم کو اس کا بدلہ چاہیے، ہم لڑیں گے، امیر حضرت عثمان کے قاتلوں کو ہم واصل و جہنم کریں گے تبھی سکون ملے گا۔ تو یہ آپ کا بدلہ قصاص لینے کا جذبہ تھا، کس کا؟ حضرت سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔
یہ بدلے کا جذبہ تھا. لیکن اس وقت معاملہ کیا تھا, مدینے کے حالات درست نہیں تھے. مولا کائنات نے کیا کہا, اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی آپ تھوڑا صبر کر لیں, ہم بدلہ لیں گے, وقت آنے پر لیں گے. اب دیکھو یہاں حق اور باطل کی بات ہے تو اعلیٰ حضرت سرکار نے واضح کر دیا ہے کہ مولا علی حق پہ تھے. نہیں سمجھے, مولا علی حق پہ تھے, مولا علی حق پہ تھے, مولا علی حق پہ تھے. یہ سنی کا بچہ بول رہا ہے. لیکن یہاں قصاص کا بدلہ تھا دل میں کس کے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو وہ مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں, حضور آپ قصاص لیں, بدلہ لیں. تو وہ ماحول اس طریقے کا نہیں تھا, وہ ماحول اس طریقے کا نہیں تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. اس کے بعد یہ جنگ کی صورت اختیار کیوں ہوتی ہے, اس کی اصل وجہ جانو. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا خبیث تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا. عبداللہ ابن سبا یہ بہت حرامت الدہر انسان تھا, اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں عراق میں تھا, عراقی تھا, اور حضرت عمر فاروق اعظم سے اس کو بہت جھلن تھی. بعد میں اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا, لیکن دکھاوے کا مسلمان ہوتا ہے نا. ہمارے قوم میں بھی منافق ہوتے ہیں, سامنے ہمارے بیٹھے ہوتے, خبر مخبری کسی اور کی کر رہے ہوتے. تو اس قسم کا آدمی تھا عبداللہ ابن سبا, اور عمر فاروق اعظم سے بہت جلتا تھا کیونکہ عمر کے زمانے میں عراق فتح ہوا تھا, تو وہ جلتا تھا. تو عبداللہ ابن سبا کو بدلہ لینا تھا مسلمانوں سے. اس نے کیا کیا, دیکھا حضرت عثمان غنی اور مولا عثمان غنی کی شہادت پر مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو گئے تھے. تو اس کے پاس 17,000 لوگ تھے اس کے جیسے. کتنے لوگ, 17,000. اس نے ان کی دو جماعت بنائے, کہ تم علی والوں کی طرف چلے جاؤ, تم عثمان امیر معاویہ کی طرف چلے جاؤ. ان کو اسکیرو, ان کے آدمیوں کو جذبہ دلاؤ کہ وہ جنگ پر آمادہ ہو, لڑائی ہو جائے. اب مولا علی کو اس کا علم نہیں ہے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہیں ہے. اب عبداللہ ابن سبا تیسری پارٹی ہے, تیسرا آدمی ہے. اب ان دونوں کو لڑانے کے لیے اپنے آدمی ہائر کر دیتا ہے. وہ دونوں گروپ میں جا کر اپنا کام کر رہے ہیں. لوگوں کو لگ رہا ہے ہمارے ہمدرد ہیں, لوگوں کو لگ رہا ہے ہمارے ساتھی ہیں, لوگوں کو لگ رہا ہے ہماری طرفداری کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے, یہ دونوں اس گروہ میں چلے جاتے ہیں, اس میں تقسیم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان دونوں گروہ کے اندر لڑائی جھگڑنے کی بات شروع ہو جاتی ہے. تاریخ کون سی تھی, جمادی الاخری اور جمادی الاول. جمادی الاول میں یہ لوگ میدان میں آ گئے, جنگ جمال جنگ صفین میدان میں آ گئے. جمادی الاول کا مہینہ چلا گیا, جمادی الاخری کا مہینہ چلا گیا, صرف میدان میں لڑائی نہیں ہو رہی. یہ اس خیمے میں جا کے پانی پی رہے, یہ اس خیمے میں آ کے نماز پڑھ رہے. یہ حال تھا, لڑائی نہیں تھی. اب یہ بیچارے پریشان ہو گئے, سبا اس جیت رہے تھے, سلام تو میدان میں تو لے آئے, جنگ شروع کیوں نہیں ہو رہی ہے. اس میں آ گیا رجب کا مہینہ. چلو رجب کا مہینہ خدا کا مہینہ ہے, تو انہوں نے کیا جنگ اس مہینے نہیں ہوگی, رمضان سے پہلے شعبان میں دیکھ لیں گے. تو یہ مہینہ بھی گزر گیا. اس کے بعد ان لوگوں نے محنت کر کر کے کیا کیا, جنگ کی شروعات کروائی. اب اس جنگ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 45,000 آدمی اور مولا علی کے 25 یا 35,000 آدمی شہید ہو گئے. رمضان سے پہلے پہلے جنگ ختم ہو گئی. اس کے بعد مولا علی نے بھی سوچا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوچا کہ یار مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے آدمی شہید ہو رہے ہیں, دوسرے لوگ پیغام کیا لیں گے, کہ یار ایک کام کرتے ہیں, اس کو صلح کر ڈالتے ہیں, اس کو جانے دیتے ہیں. تو دونوں نے اپنے مشیر خاص کے ذریعے صلح نامہ کروایا, لیکن سبھی ہوشیار تھے, صلح نہ کرنے دی. پھر سرکار امیر معاویہ اور مولا علی دونوں آمنے سامنے آئے, دونوں آمنے سامنے آئے, جنگ کو موقوف کر دیا. اب صلح ہونے والی ہے, صلح ہونے والی ہے, دونوں چلے گئے اپنے اپنے گھر, صلح ہونے والی ہے. اب سبائیوں کو پتا چلا کہ صلح ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے, کہ کام کرتے دونوں میں سے کسی کو مروا دیتے ہیں. کہ کس کو, مولا علی کو یا حضرت امیر معاویہ کو, دونوں میں سے کسی کو مروا دیتے. انہوں لوگوں نے اپنے دو آدمی بھیج دی, ایک امیر معاویہ کو مارنے گیا اور ایک مولا علی کو مارنے گیا. کہ یہ مریں گے تو ہم الزام اس پر لگا دیں گے, یہ مریں گے تو الزام اس پر لگا دیں گے, اور دونوں مریں گے تو کہہ دیں گے کہ آپس کی دشمنی تھی, ہم کو تو مارنا ہی تھے. عبداللہ ابن سبا اس نے دو آدمی ہائر کر دیے. امیر معاویہ اس وقت اپنے گھر سے مسجد نہیں گئے, آپ بیمار تھے, آپ بچ گئے. مولا علی مسجد نماز پڑھنے گئے. آپ وہاں گئے, جیسے آپ وہاں گئے نا, اس دشمن نے مولا علی مشکل کشا کر رحم اللہ تعالی رسول کریم کو نماز کی حالت میں ختم کر دیا. اس کے بعد یہ شکل, یہ جنگ الگ طور پہ چلی گئی. کیسے چلی گئی, کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مروایا ہے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مارا ہے. ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. یہ ساری جنگوں کو آپ جب تفسیر سے پڑھو گے نا, ساری تفسیر سے, تب آپ کو پتا چلے گا نہ ان کا قصور تھا نہ ان کا. یہ سارا کچھ کرنے والے تو کوئی تیسرے تھے. یہ حقیقت ہے.
یہ اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے حضرت مولا علی سے جنگ تو کی لیکن حضرت عمار بن یاسر کو بھی حضرت امیر معاویہ نے مروایا. واہ، عمار بن یاسر مولا علی کے گروپ کے تھے، صحابی رسول ہے، کہیں کو مروایا کس نے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں رک کر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سننا یار، تھوڑی علمی بات ہے آج، اس کو دھیان میں لینا، دماغ میں اتارنا. لوگ کیا بولتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کو بے دردگی کے ساتھ مروایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کا ثبوت رسول پاک کی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ عمار تجھے وہ مارے گا جو بازی گیرو ہوگا. عمار تجھے وہ مارے گا جو باغی گروہ ہوگا. حضرت عمار. یہ لوگ کس کا کہہ رہے ہیں؟ باغی کون ہے؟ سرکار حضرت امیر معاویہ. معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے چلو مان بھی لیا. نبی کی حدیث لا رہا ہے، کون سی حدیث ہے؟ کہ بخاری شریف کی حدیث. میں نے کہا اسی بخاری میں ایک حدیث اور بھی ہے، اسی بخاری میں ایک حدیث اور بھی ہے، ماننا پڑے گا. کیا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا حضرت زبیر بن عوام کے لیے. یہ کون ہے؟ اگلے جمعے میں آپ نے تقریر نہیں سنی تھی؟ دونوں میاں بیوی رات کو پہرا دے رہے تھے. حضرت زبیر بن عوام اور ان کی بیوی کون ہے؟ اسماء بنت ابو بکر، مطلب یہ ابو بکر صدیق کے داماد ہے، رسول پاک کی سگی پھپھی کے بیٹے ہیں. رسول پاک کی پھپھی کے، تو ظاہرت رشتے سے کیا ہوئے؟ بھائی، نبی کے بھائی. ہم کہتے نہیں، وہ بھی نہیں کہتے تھے، لیکن ظاہرت رشتہ جو تھا بھائی کا تھا. حضرت زبیر بن عوام، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے برادر سنو، ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، ہر نبی کی امت میں اس کا ایک حواری ہوتا ہے. مجھ محمد مصطفیٰ کا حواری میرا بھائی زبیر بن عوام. اتنا بڑا مرتبہ ہے. اور میرے آقا نے فرمایا زبیر، تم کو جو شہید کرے گا وہ جہنمی کتا، وہ جہنمی ہے. تم کو جو شہید کرے گا، میرا آقا فرمایا تم کو جو شہید کرے گا وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے. اب سنو، جب جنگ صفین و جمل چل رہی تھی نا، تو زبیر بن عوام کہاں تھے؟ کدھر تھے؟ مولا علی کے ساتھ تھے؟ نا، امیر معاویہ کے ساتھ تھے. امیر معاویہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے صحابہ ادھر تھے یا ادھر تھے؟ نہیں، آدھے صحابہ مولا علی کے ساتھ تھے، آدھے صحابہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے. اور یہ جو لڑائی ہے نا، دینی لڑائی نہیں ہے، خلافت کی لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی کچھ ایسی تھی کہ جس طرح چار امام ہے نا، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام حنبلی، تو ان چار کے درمیان بھی کچھ اعتراضات ہیں، ان کی بھی کچھ لڑائی ہے. کیسی لڑائی؟ یہ کہتے مسئلہ یہ ہے، دوسرے کہتے مسئلہ یہ ہے، تیسرے کہتے مسئلہ یہ ہے. تو ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، تو جو جاہل ہوتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں کہ دیکھو چاروں امام کے مسئلے میں لڑائی چل رہی ہے. ارے خبیث، اس کو لڑائی نہیں بولتے، اس کو علم کی تفتیش کہتے ہیں، جو امت کے لیے راحت کا کام کرتی ہے. گویا یہ مسئلہ ایسا تھا کہ دو بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں. ایک بھائی کہتا ہے ایسی دیوار بناؤ چھت مضبوط رہے گی، دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں ایسی دیوار بناؤ چھت اور مضبوط رہے گی. تو یہ دیوار بنانے کی جو تکرار ہے نا، یہ وہی لڑائی تھی جو جنگ صفین اور جمل کی صورت میں ابھر کے سامنے. یہ وہی لڑائی تھی، یہ لڑائی وہی تھی. یہاں بھی آتے صحابہ، یہاں بھی آتے صحابہ کہ ہم نہ امیر شام کو مانیں گے، نہ امیر شام کے سپورٹ میں جتنے تھے ان کو نہیں مانیں گے. تب تو حضرت زبیر بن عوام کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ نبی کے گھر کے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور یہ سب سے بڑی بات بتاؤں کہ اسی جنگ میں شہید بھی ہوئے، اسی جنگ میں شہید بھی ہوئے جس جنگ جمل صفین ہم اپنا ذکر کرتے رہتے، یوٹیوب میں سرچ کرتے رہتے، اسی جنگ میں یہ شہید بھی ہوئے. اور نبی کا فرمان کیا ہے؟ نبی کا فرمان کیا ہے؟ تمہیں وہ شہید کرے گا جو جہنمی ہے. تو اب ان کو شہید کس نے کیا؟ مولا علی کے گروپ والوں نے کیا نا. کس نے کیا؟ سمجھو پوری بات سننا. کس نے کیا؟ مولا کائنات کے گروپ والوں نے کیا حضرت زبیر کو شہید. تو اب ہم یہاں پہ سنی بیٹھ کر یہ بولے گا کہ مولا علی والے سب جہنم میں، معاذ اللہ، کبھی نہیں بولیں گے، کبھی نہیں بولیں گے. اس کتاب میں اس چیز کی ثبوت کے ساتھ ایک صاف طور پہ بات لکھی. عبارت سنو، صاف طور پہ ایک بات لکھی. وہ بات کیا ہے؟ تاریخ کی کتب میں یہ تفصیل ملتی ہے کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا وہ سبائی تھے
جن کے اکثریت بظاہر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ساتھ شامل ہوئے، مگر واقعی تحقیق کے بعد یہ لوگ اعلان حضرت علی کے بھی مخالف ہو گئے اور ان کو ایمان سے خارج سمجھنے لگے۔ ان کے بعد ان لوگوں کی پہچان خوارج سے ہوئی۔ صفین کے موقع پر ان کی تعداد 16,000 کے درمیان تھی۔ تو اب حضرت عمار کو نہ امیر معاویہ نے مارا، نہ حضرت زبیر کو مولا علی نے مارا، ان دونوں کو مارنے والے کو عبداللہ ابن سبائی کے حوارث کہا جاتا ہے، خوارج کہا جاتا ہے۔ کس نے مارا؟ ان شیطانوں نے مارا، ان خبیثوں نے مارا۔ اور سنو آگے بات کیا ہوئی۔ حضرت عبداللہ زبیر بن عوام کو جس آدمی نے مارا نا، وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا آدمی تھا۔ اس نے ان کی گردن کو کاٹ ڈالا، ہاتھ میں گردن لے کر، میرے نبی کے پھوپھی جات بھائی ہیں، ہماری جو جنگیں چل رہی اس میں وہ حیات ہے، اس جنگ میں یہ شہید ہوئے تھے۔ ان کی گردن اٹھائی ایسے لے کے مولا علی کے پاس گئے، کہا علی تمہارے سب سے بڑے مخالف کا سر لے کے آیا ہوں، انعام دو۔ مولا علی کا کس کا سر لے کے آیا بے؟ تو اس نے پھینک کے دکھائی حضرت زبیر بن عوام کو۔ مولا علی نے دیکھا، آنکھ میں آنسو آئے، قسم خدا کہ اس علی نے ان کانوں سے اپنے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے، زبیر تجھے وہ شہید کرے گا جو جہنمی ہوگا، جا تیرے لیے جہنم کی بشارت ہے۔ مولا علی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے تو مولا علی خوش ہونے چاہیے، لیکن نہیں، قسم خدا کی جب جنگ کے میدان میں جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے نا، مولا علی کبھی اپنے آدمیوں کو دیکھ کے رو رہے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے آدمیوں کو دیکھ کے رو رہے ہیں، سب کو دیکھ دیکھ کے مولا علی رو رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، میرے بھی شہید جنتی، امیر معاویہ کے بھی شہید بھی جنتی جنتی جنتی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کسی نے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سے پوچھا، جو یہ کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، وہ پیر لاسانی سے پوچھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے ہیں کہ امیر معاویہ، کون بڑا ہے؟ غوث پاک جلال کا سوال بھی کچھ لیول کا پوچھا جاتا ہے، کیسا سوال پوچھ رہا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعین میں گنے جاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابہ میں گنے جاتے ہیں، سن پوچھنے والے۔ اور یہ بات بھی واضح طور پر لکھی ہے، داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ پیر لاسانی نے کیا جواب دیا۔ غوث اعظم کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو، وہ گھوڑا ہے، گھوڑا بھاگ رہا ہے اور اس کی ٹانگ زمین سے ٹچ ہو رہی ہے، اور اس ٹانگ سے جو دھول ہے وہ دھول جا کے گھوڑے کی ناک میں جائے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، تو دھول کے برابر کی بات کر رہا ہے۔ یہ امیر معاویہ ہے، یہ آپ کے مرتبے ہے، اور لوگ ان کو گالیاں دیں۔ استغفر اللہ، انہوں چھوڑیے یار، غوث اعظم کو چھوڑیے، تھوڑا اور اوپر چلتے ہیں، تھوڑا اور جس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کو دنیا سجاد کہتی ہے، جن کا نام حضرت علی اوسط ہے اور دنیا امام زین العابدین کہتی ہے۔ امام زین العابدین کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، ہر معرکے کو اپنی نگاہ سے تکنے والے، کس کو شہید کیسے کیا سب علم ہے، وہ ابو سرکار امام زین العابدین، وہ سرکار امام زین العابدین۔ آپ سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ آج نام نہاد اپنے آپ کو ان کا اولاد کہہ کے امیر معاویہ کو گالی دے رہا ہے۔ بتاؤ آج کے اس بشکل چکر والی کی مانو گے کہ حضرت امام زین العابدین کی؟ امام زین العابدین سے پوچھا، اور میں جتنی بات کر رہا ہوں سب کا سب سامنے ہے، آپ کو ایسا نہ ہو کہ عشق میں گلو میں جلال کے اندر ادھر ادھر جاؤ، نہیں، حقیقت ہے۔ امام زین العابدین سے پوچھا آپ کیا کہتے ہو امیر معاویہ کے بارے میں؟ امام زین العابدین کہتے ہیں میں ان کے بارے میں کیا کہوں، میں ان کے بارے میں کیا کہوں۔ دیکھو یہ طریقہ جو ہے نا بڑوں کی شان بتانے کا، میں ان کے بارے میں کیا کہوں۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو میں کہوں گا میں ان کے بارے میں کیا کہوں، جو پہلے سے ہی اعلیٰ، جو پہلے سے ہی مرتبے کے مالک ہے، میں ان کے بارے میں۔ امام زین العابدین کا یہ طریقہ تھا، میں ان کے بارے میں کیا کہوں جو پہلے ہی کاتب وحی ہے، جو پہلے ہی کاتب وحی ہے۔ مطلب سمجھ تو کاتب وحی، رسول پاک پہ جو آیت آتی تھی نا، امیر معاویہ اسے لکھا کرتے تھے۔
اب شیعہ حضرات کو یہ بھی پیٹ میں درد ہو گیا کہ کون سی آیت لکھی بتاؤ تو 60 آیتوں سے زیادہ میرے معاویہ نے آیتیں لکھی ہیں، میں ان کی بات کیا کرتا ہوں؟ تو ایسا کہا۔ اور سن امام زین العابدین کہتے ہیں، امام سجاد کہتے ہیں، میں اور ان کی کیا بات کروں، میں ان کی اور کیا بات کروں، جو ان کا ہے وہ بخشا گیا، جو ان کا نہیں وہ جہنم میں گیا۔ اب جو لوگ امام زین العابدین کو مانتے ہیں ان کو ماننا پڑے گا، ان کو چاہنا پڑے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سنو، صدق دل سے سننا۔ ایک بات، سرکار خواجہ غریب نواز عطا رسول معین ملت و دین، آپ سے کسی نے پوچھا حضور اتنے مرتبہ کیسے ملے؟ تو سرکار حضور غریب نواز اور سرکار غوث پاک بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر ہم کو اتنے مرتبے دیے تو 20 30 40 سال تک اپنے پیر کا بستر اٹھایا۔ بستر کہ یہ نسبت کا، ہاں پیر کے بستر اٹھانے کی نسبت سے اللہ نے نواز دیا۔ کیا اٹھایا؟ بستر۔ اگر صرف بستر اٹھایا جائے تو یہ مرتبہ مل جاتے ہیں۔ اور غوث پاک کے غلام کیا کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ عبد القادر کا غلام لکھ دینا، میرے کفن پہ عبد القادر کا غلام لکھ دینا۔ تو کسی شاعر نے سمجھایا، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، وجہ کہ اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا کہ عبد القادر کا غلام آیا ہے۔ اور وہابیوں کے حکیم الامہ اشرف علی تھانوی نے اس بات کو لکھا ہے کہ غوث پاک کا دھوبی قبر میں گیا، یہ واقعہ سنیوں کا لکھا نہیں ہے اور اس کو مستند مانتے بھی نہیں ہیں، پر یہ وہابی نے لکھا ہے، اپنے عشق میں لکھا ہے۔ کیا لکھا کہ غوث پاک کا دھوبی مر کے گیا، فرشتے نے پوچھا من ربک کا، تو غوث پاک کا دھوبی، ماں دین کا، غوث پاک کا دھوبی، وہاں کنت تقول فی قیاد الرجل، غوث پاک کا دھوبی۔ اللہ یہ تو الگ ہی آدمی ہے، ہاں بولے یا نہ بولے تو الگ ہی بول رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ جو غوث پاک کا خدا وہ میرا، جو غوث پاک کا دین وہ میرا، جو غوث پاک بولتے وہ میں بولتا، جانے دو۔ یہ غوث پاک کا پاور، غوث اعظم کا پاور مانتے ہو کہ نہیں؟ یا غوث، یہ غوث پاک کے سول بندے مقام جورانہ مدینے کے اندر مقام ہے جو عمرہ کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہے، مقام جورانہ دیکھا ہے آپ نے؟ جب طائف کی مہم سے میرے نبی ریٹرن ہوئے، سننا، جب طائف سے میرے نبی ریٹرن ہوئے تو مقام جورانہ پر میرے نبی نے کہا ہم عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کر لیں گے تو میرے بال اپنے کٹوانا چاہتا ہوں۔ کس کے ہاتھوں سے کٹوائیں گے؟ کس کے ہاتھوں سے؟ میں نے کل رات کو بولا تھا غوث اعظم نے بولی اماں کے مقام کو ٹچ کر دیا، وہ اماں عیسائی تھی، مری تو لوگوں نے جنت میں دیکھا، کہا اماں تو عیسائی تھی جنت میں، کہ عبد القادر نے میرے مقام کو ٹچ کر لیا تو اس برکت سے اللہ نے مجھے کلمے کی توفیق دے دی، مکان کو ٹچ کیا، بولی اماں کو نہیں۔ میرے نبی کہتے ہیں کہاں ہے میرے معاویہ؟ آؤ میں چاہتا ہوں میرے سر کے بال تم کاٹو گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بالوں کو کاٹ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، کاٹ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، بال جمع کیے، جیب میں ڈال لیے، گھر گئے، اپنے گھر والوں کو دیا کہ جب میں مروں گا تو یہ بال میرے کفن میں رکھ دے گا، جب میں مروں گا تو یہ ناخن ہے، کہ کس کے ناخن ہے؟ کہ آمنہ کے لال کے ناخن ہے، کہ اس کو بھی میرے سینے میں رکھ دینا، میرے منہ میں ڈال دینا، سائڈ میں ناخن ڈال دینا، بال مبارک ڈال دینا اور میرے سینے پہ رکھ دینا۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، عبد القادر اس بری اماں کے بدران کو ٹچ کر لے، وہ بری اماں جہنم میں نہیں جاتی، تو جو سرکار امیر معاویہ اپنے ساتھ مصطفیٰ کے بال لے کے گئے ہو، مصطفیٰ کے ناخن لے کے گئے ہو، وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہو؟ اے دشمن کے ہاتھوں چائے نہیں پیتا جو نبی اپنے دشمن کے ہاتھوں بال منوا سکتے ہیں؟ نبی نے بال کٹوا کے بتا دیا امیر معاویہ میرا ہے، میرا ہے۔ یہ سنی کہہ رہا ہے، یہ نبی کا غلام کہہ رہا ہے، نبی اپنے سر کے بال دشمن سے منوائیں گے۔ حضرت سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کاٹے اور پھر پوچھا گیا سنو یار سنو، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ ایک بہت بڑے امام تھے، ایک بہت بڑے امام تھے، وہ امام شافعی کی کتاب کو پڑھ رہے تھے تو رات کو سوئے تو رسول پاک خواب میں آئے، امام تو شافعی کی کتاب پڑھ رہا ہے، تو میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ کون کہہ رہا ہے؟ رسول پاک تو میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ حضور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ کہ یہ محمد بن اسماعیل کی لکھی جو کتاب ہے وہ میری ہے۔ کہ کون سی؟ کہ بخاری شریف۔ رسول پاک نے اس کی یہ سند دی ہو
یہ میری کتاب ہے، کا پڑھتا کیوں نہیں؟ اس امام نے جب اس کتاب کو پڑھا تو ایک الگ ایک چیپٹر لیول باب شان امیر معاویہ اس کتاب میں ہے، شان امیر معاویہ اس کتاب میں یہ باب الگ سے ہے، چیپٹر ہی الگ ہے شان کے لیے۔ بخاری کو مانے کہ جس کو آج بخار چڑھا ہے اس کو مانے، کس کی مانے؟ سنیو کہاں جا رہے؟ یہ ایرے گیرے نتو گیرے باباؤں کے چکروں میں پڑھ کے نہ صحابہ کو گالی دینا نہ اہل بیت کو، ان دونوں میں سے کسی کو گالی دے ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، ہم عقیدے والے لوگ، اس لیے ہم نے اپنے محراب کو بھی سجا دجا کے رکھا ہے، سب ادھر ہے، ہم سب کو چاہنے ہیں، ہم صحابہ کو گالی دیں، اہل بیت سے محبت کریں، اہل بیت کو گالی دیں، صحابہ سے محبت کریں، یہ ہمارا نہ موقف تھا نہ موقف ہے نہ موقف رہے گا۔ میں بس لڑکی کی چوٹ پر آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، ایرا گہرا نتو گہرا آ کر تمہیں کہے کہ امیر معاویہ کا یہ ثبوت لاؤں وہ ثبوت لاؤں فلاں ثبوت لاؤں، میرے پاس یہ کتاب لے جانا، اس کو بولنا تو اس کا جواب لے کے آ پاس نہیں لا سکتا یار۔ آپ اتنا تو سوچو، جو بندہ ساری زندگی کارخانے میں جا کے مشینیں ہل چلا رہا تھا، اب وہ آ کے کالا کوٹ پہن کے تم کو کہے کہ میں وکیل ہوں، میں تیرا کیس لڑوں گا، تو تم آپ کیا کرو گے کہ بھائی تو بے وقوف ہے، تیرے پاس سند ہے کیس لڑنے کی، جج کے سامنے تو لڑ سکتا ہے، آپ دے سکتے ہو اس کو نہیں نا۔ آپ ایک اچھا وکیل ڈھونڈیں گے اپنے کیس میں جو واقعی میں پڑھ لکھ کے آیا ہے، تو پھر یار اتنا تو سمجھو جو واقعی میں عالم بن کے آیا اس سے پوچھو گے کہ جو بھی تک آپ کے ساتھ کارخانے میں کام کر رہا تھا اس سے پوچھو گے، کہاں جاؤ گے؟ ابھی تک جس کے چہرے میں داڑیاں نہیں تھی، ابھی تک شادیوں کی جاگرنوں میں ناچ رہا تھا، ابھی مولانا بنا دو سال سے، یہ کون سا مولانا جو 2 سال میں بن گیا؟ عالم بننے کے لیے بھی 6 سال چاہیے، حافظ بننے کے لیے 3 سال چاہیے، قاری بننے کے لیے 2 سال چاہیے، 10 سال کا وقفہ چاہیے تب بنے گا، اور 2 سال میں بن گیا اور آپ مان بھی رہے ہیں؟ نہیں مانو یار۔ اس لیے مجبور ہو کر آج مجھے کتاب لے کے آنا پڑا کہ ہمارے سنی گمراہ ہو رہے ہیں، کس نام پہ؟ مولا علی کے نام پہ۔ ارے اصل علوی تو ہم ہیں، اصل مولا علی والے تو ہم ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو سنو، امام شہاب الدین اور دوسرے امام احمد بن حنبل، آپ کے مستند حدیث کی کتابیں، دیکھو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا یہ مولانا صاحب بول رہے تو ہے کہ نہیں، ارے ہے قسم خدا کی یار، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ حقیقت میں ہے مستند امام احمد بن حنبل، اس کتاب کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، ایک بات لکھی ہوئی ہے، ایک شرح لکھی ہوئی ہے۔ کیا معلوم؟ کسی نے آ کے، آپ نے غوث پاک کی زبان سے شان امیر معاویہ سنی، امام زین العابدین سے، اب ڈائریکٹ علی سے سنو، اب ڈائریکٹ مولا علی سے سنو۔ کسی نے آ کے مولا علی سے کہا ہے علی، امیر معاویہ کے لیے تمہارا کہنا کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ایسے نہیں پوچھا، آ کر کہتا علی تو ملک شام والوں پہ لعنت بھیجو بھائی، لعنت بھیجو۔ آج کا ایک پیر ہے، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے جو لعنت بھیج رہا ہے، کس پر؟ ابو بکر صدیق پر، عمر فاروق اعظم پر، عثمان غنی پر، امیر معاویہ پر۔ انہوں نے کیا قصور کیا یار؟ انہوں نے تو ہمارے لیے قربانیاں دی، تمہارا ابا نے جنت کی ٹکٹ خریدی، عثمان غنی نے خریدی، وہ کنواں خرید کے عثمان غنی نے خرید لیے، خندق کے موقع پہ مال دے کے عثمان غنی نے خرید لیے، اور تم نے کیا کیا دین کے لیے؟ تم اسلام کو اپنے گھر سے باہر تک نہیں لا سکے۔ عمر فاروق اعظم نے 3 لاکھ میل مربع کے حکمران بنے، اتنی محنت کی، تم نے کیا کیا؟ ابو بکر کو گالی دو گے، نبی کے ساتھ سفر میں، حجر میں، آج قبر میں بھی تم ان کو گالیاں دو گے؟ بتائیے بات ہضم ہو رہی ہے؟ سمجھو نہ پھر یار، کیوں تھوڑا لوجک ڈالو یار، سمجھو۔ حضرت سرکار مولا کائنات سے کہا آپ شامیوں پر لعنت بھیجے، لعنت کریں۔ مولا علی نے استغفار کر کے کہا نہیں، علی کبھی یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ مولا علی کہہ رہے ہیں علی کبھی بھی یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ تو مولا علی کہتے ہیں میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے ملک شام کے بارے میں اچھا بولا کرو، وہاں پر کتوب رہا کرتے ہیں، ابدال رہا کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہاں پر ابدال رہا کرتے ہیں، اور علی کو اس وقت لعنت کے لیے کہا کہ وہاں کے ابدال کوئی اور نہیں تھے میرے نبی کے صحابہ، اور صحابہ میں ایک صحابی کے دنیا امیر معاویہ رضی اللہ۔ آپ لعنت کر سکتے تھے، مولا علی بتا رہے ہیں، مولا علی بتا رہے ہیں۔ امام شاہ الدین اپنی کتاب میں لکھتے، کیا لکھتے پتا ہے؟ مولا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت امام شہاب الدین اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، سننا یار، وہ لکھتے ہیں
امیر معاویہ کے بارے میں وہی جو برا کہے گا، یہ لفظ میں بول رہا ہوں، وہ کتاب میں ہے، وہ کتاب میں ہے۔ انہوں نے کہا امیر معاویہ کی گستاخی وہی کرے گا جو جہنمی کتا ہوگا، جو جہنمی کتا ہوگا وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا کہے گا۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کو گالی دینی ہے کہ ان کا دیوانہ ہو۔ مانو یار، ان سے محبت کرو، ان سے عقیدت رکھو۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو؟ کون سی وے میں چل رہے ہو؟ پتہ نہیں کون لوگ ہمارے ایمان کو کھا رہے ہیں اور تم اپنے ایمان کو بیچ رہے ہو، سودا کر رہے ہو۔ بس اتنی بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، سرکار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے، اپنے وقت میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال تک گورنری کروائی تھی ملک شام کی۔ کس نے؟ عمر ابن خطاب نے۔ عمر کسی کے اندر تھوڑی سی بھی لچک دیکھے تو اس کو وہاں سے ہٹا دے۔ عمر فاروق اعظم کا انصاف ایسا تھا، ایک لڑکی راستے پر رات کو جا رہی تھی برقعے میں، پیچھے سے بھیس بدل کر عمر فاروق اعظم اس عورت سے پوچھتے کہاں جا رہی ہو؟ کون ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ تو اس عورت نے دیکھ کے کہا عمر یا تو مر گیا ہے یا تو ہی عمر ہے۔ کہا کیسے؟ کہ عمر کے زندہ رہتے دنیا میں کسی ماں کے اعلان میں ہمت نہیں تھی کہ چلتی ہوئی عورت کو سوال پوچھے۔ یہ عمر کا انصاف تھا، یہ عمر فاروق اعظم کا۔ وہ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ملک شام کا گورنر کوئی اور نہیں، امیر معاویہ ہی رہیں گے۔ تو مطلب ان کی یہ سند بتا رہی ہے کہ آپ صحیح تھے۔ یہ لڑائی جھگڑے فساد کچھ اپنے مطلب کے لیے نہیں تھا، جو بھی جنگ تھی قصاص کی تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کو مارنے کی تھی، اور اس وقت مولا علی مشکل کشا معاملات کی وجہ سے آپ مجبور تھے، کیونکہ بعد میں سرکار امیر معاویہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اتنا اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا مولا علی کو، مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ اتنا اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنا اصرار کرنے کی ہی وجہ سے آج یہ شکل و صورت جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ جو غلطی تھی نا وہ اجتہادی غلطی تھی، اس سے نہ ہم ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ کو گالی دیں گے، نہ حضرت زبیر بن عوام کو گالی دیں گے، نہ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دیں گے، نہ ان کے گروہ میں جتنے اصحاب تھے کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ جو غلطی تھی نا اجتہادی غلطی تھی، بھائی معاملہ ہی ایسا تھا، اور اس پر حق پر مولا کائنات ہی تھے، لیکن اس جنگ کی وجہ سے بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ اور کبھی بھی مولا علی نے حضرت امیر معاویہ کو منافق نہیں کہا، گمراہ نہیں کہا، غلط نہیں کہا، ارے کافر چھوڑیے فسق کا بھی فتویٰ نہیں دیا، کیونکہ دین کی لڑائی نہیں تھی، یہ تھی اجتہادی غلطی کی لڑائی۔ تو آپ نے کبھی برا نہیں کہا، میرے باپ کو آپ گالی دو میں آپ سے مصافحہ کروں گا؟ یہ بتا، میں آپ کو گالی دوں آپ سے میں مصافحہ کروں گا؟ نہیں نا۔ مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ چلی تھی 37 میں، مولا علی شہید ہوئے 40 میں۔ اس کے بعد جب معاملے بڑھ رہے تھے، خراب ہو رہے تھے، تو رسول پاک کی حدیث اس کتاب کے فرنٹ پیج پہ لکھی ہوئی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ھذا سید ولع اللہ ان یشرک به بین فئتین من المسلمین۔ آقا فرماتے ہیں میری امت کے دو گروہ کے اندر میرا یہ بیٹا سید جو سیدوں کا باپ ہے یہ صلح کروائے گا۔ ہم اپنے باپ کے دشمن سے مصافحہ نہ کریں۔ علی کے بیٹے حسن نے امیر معاویہ سے صلح کرنے بتا دیا، میرے ابا بھی حق تھے اور حضرت امیر معاویہ یہ بھی حق پر گئے۔ ہم اپنے باپ کے دشمن سے مصافحہ نہ کریں، آپ صلح کر رہے ہیں، صلح۔ اب اس میں بھی فتنے ہیں، یہ بہت بڑے مسئلے ہیں، بس اتنا سمجھو آپ کو نہ مولا علی کو گالی دینی، اور گالی دی تو تم ہم میں سے نہیں ہو، اور نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بولنا ہے، ان کو بھی دی تو بھی تم ہم میں سے نہیں ہو۔ اگر تم کہو گے کہ میں امیر معاویہ کے قدموں کی دھول، ہم کہیں گے سبحان اللہ، اور تم کہو گے ہم مولا علی کے لالوں کے قدموں کی دھول، ہم کہیں گے ڈبل سبحان اللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ محبت ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی امام احمد رضا کا درس ہے۔ امیر معاویہ کی ذات پر اگر کوئی بھونکتا ہے تو وہ جہنمی۔ ہاں یہ مثال فارورڈ کر دینا، سب ایسا بولا، ایسا حوالہ دیا، بول دیا، اور جس کو بھی پھر بات کرنی اس چیز پر آئے ملاقات کریں۔ ہم کہاں یو پی بہار سے آئے ہیں جو چلے جائیں گے کل، ہم ادھر ہی کے نا، آپ کے ساتھ ہیں، پوچھئے گا کبھی بھی مسئلہ ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ پان کے گلوں پہ کھڑے رہ کر ایسے کھڑے ہو کے کہیے امیر معاویہ، ارے بھائی بیٹھ جا، ابھی تک تو جلیبی بنا رہا تھا اور فتوے دے رہا ہے۔ اتنی مجال کہ صحابہ کی شان میں انگلی اٹھاؤ گے،
داڑھی چہرے پہ ہے نہیں. نبی سے ہم کو ہی محبت ہے تو داڑھی کدھر ہے؟ نبی سے ہم کو ہی محبت ہے تو نماز پڑھنے تو دکھا نہیں. یہ محبت ہے؟ یہ شیعت ہے. شیعت کیا ہے؟ شیعت ہے. شیعت. اس سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں مسلمان. کریں گے نا؟ اس سے اپنے ایمان کو بچائیں, اپنی حفاظت کرے. سرکار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو ہر مہینے آپ ان کو راضی کرنے کے لیے ہدیہ بھیجا کرتے تھے, ان کو خوش کرنے کے لیے, کہیں کہ بارگاہ میں دینے سے اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں, کیونکہ نبی کی اولاد ہے, نبی کی آل ہے. اور میرے نبی نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سواری میں بیٹھے, اور سواری میں جب بیٹھے نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اسی سواری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تو آپ کی پشت پر امیر معاویہ کا پیٹ ٹچ ہو رہا تھا, یا میرے نبی کی پشت پر یا میرے نبی کا پیٹ مبارک امیر معاویہ کی پشت پہ ٹچ ہو رہا تھا. عبد القادر ٹچ کر لے مکان والی جنت میں جائے. سمجھو نا یار, ایسا ایمان ہے. سمجھو, دین کو سمجھو. تلقین کرنے سے پہلے تحقیق کرو, تحقیق کرو. آپ کو سالن پکانا نہ آئے, اب مسالہ بھوننے سے پہلے مٹن ہی ڈال دو تو پھر خراب ہو جائے گا نا. تو عقیدے میں بھی کچھ اسی طریقے کا ہے. آپ کچھ پتہ ہے نہیں, ادھر کے ادھر ڈالو گے تو کھچڑا ہو جائے گا. عقیدہ صحیح سنبھالے, تحقیق کرے, پڑھیں. نہیں آتا تو کسی سے عالم سے بات کریں. خود کو مفتی صاحب مت بنائیں. سب سے زیادہ بھی کیا لوچا ہے معلوم کیا؟ اگر ہمارے بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہے تو ہم ٹیچر سے ملیں گے, کیس کا معاملہ ہے وکیل سے ملیں گے, بیماری کا معاملہ ہے ڈاکٹر سے ملیں گے. تو جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم سے کئی کو نہیں ملتے, خود مولوی کیوں بن جاتے ہیں؟ ملو نا, آپ کو سمجھائیں گے یار. ملو یار. ایسا نہیں کہ مجھے میں کچھ بھی نہیں یار, ہم تو خادم آپ لوگوں کی. کیا ہے خادم؟ لیڈر نہیں, خادم. یہی اور یہی امید کے ساتھ اللہ موت دیتے. بس امید یہ کرتے کہ آپ گمراہ مت ہو. گمراہ نہیں ہوا کرتے مسلمان. اپنے آنکھیں دل سب کچھ کھول کے چلتے, پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے. سمجھ میں آئی؟ ہماری آنکھوں کا نور ہے سرکار امیر. ہاں, ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے. اور کچھ آپ کو مسئلہ ہو تو پوچھیے گا, ملاقات کیجیے گا, انشاءاللہ بتائے جائیں گے آپ کو. لیکن ابھی بھی کبھی ایسا مسئلہ ہو تو میرے پاس یہ کتاب لے جانا. آپ کو لگے کہ فلاں جگہ پر لے جانا, اس کو بولنا اس کا جواب لے, کیونکہ اس کے اندر سند کے ساتھ, حوالوں کے ساتھ, تحریک کے ساتھ مستند حوالے ہیں. اندر ایویڈنس اس طرح ڈالے ہیں کہ قوی, ضعیف, ساری حدیثوں کا نچوڑ اندر ڈالا ہے. اول تا آخر ہر چیز کو ڈیپلی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے. حقیقت کیا ہے سمجھ گئے؟ حضرت سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن مناتے تھے, مناتے ہیں, مناتے. ہاں, میرے نبی کے ہر صحابی جنتی جنتی جنتی. اگر یار کتنے بھی بڑے دشمن ہوتے, یہ سرکار حضرت ابو سفیان, حضرت ابو سفیان کو بھی گالی دیتے نا. حضرت ابو سفیان کی بیٹی کا نام میمونہ, حضرت ابو سفیان کی پوتی کا نام, نواسی کا نام میمونہ. حضرت میمونہ سے امام حسین, امام حسن نے تو نکاح کیا تھا. دشمن کی بیٹی سے کوئی شادی کرتا ہے کیا؟ امام حسن رشتہ کر کے بتا رہے, بھائی ہمارے میں تو لڑائی تھی نہیں, تم لوگ جگا رہے ہو ادھر سے. ہم تو یار مل جل کے پریوار ایک تھا ہمارا. یہ لوگ اتنے پوتر پاک صاحب شفاف تھے, اور ہم لوگوں نے نہ جانے کیا کیا بنا ڈالا. ابو سفیان کو نہیں جانتے نا. انشاءاللہ وقت رہا تو آگے بات کریں گے انشاءاللہ. اس پر تھوڑی اور بات اگلے جمعہ میں ملی, تھوڑی رکھ دیتے ہیں اور عقیدہ سمجھانے کے لیے. بس اتنا آج کے اس جمعہ سے عقیدہ لیتے جاؤ. ہم نہ صحابہ کو چھوڑیں گے نہ اہل بیت پاک کو. دل کے چلے گئے تو ہمارے سینے میں جو دھڑکن ہوتی ہے نا, دو طریقے کی ہوتی ہے. سانس ہوتی ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے, ایک ان ایک آؤٹ, دو. تو ہمارے اندر بھی دو چیزیں, صحابہ, اہل بیت. ہم ان دونوں کو نہیں چھوڑیں گے اور اعلیٰ حضرت کے اس فرمان پر عمل کریں گے. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, نام بنا دل ابھی لکھنے کو روح قدس ایسی شاخ. مولا گل بنے رحمت زہرا, سبتین اس کی کلیاں پھول, صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. آپ فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کس کا ہے بیڑا پار؟ جو ان دونوں کو لے کے چلے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں, نجم ہیں, ستارے ہیں. کون؟ صحابہ نجم ہیں اور ناؤ ہے, کشتی ہے اہل بیت. نجم ہے اور ناؤ ہے, یہ دونوں ساتھ ہوں گے سمندر پار ہو جائے گا. نجم ہے اور ناؤ ہے, ایک ہے رسول اللہ. بس اس بات پر عمل کر دیجئے, کریے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, اللہ میرا بولنا, آپ کا سننا اور ان باتوں پر عمل کرنا ہم سب کو اللہ اس کا جذبہ عطا فرمائے. سوموار کے دن شب معراج آئے ہیں, میرے نبی کا سفر ہے. تو اس رات کو مدینہ مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد,
عشاء کی نماز کے بعد، یعنی سمجھے کہ 10 بجے کے قریب تقریر کا پروگرام ہوگا، اس کے بعد نماز، صلاۃ، دعائیں سب کچھ ہوگی، ذکر و اذکار ہوگا، ذکر شریف ہوگا۔ تو انشاءاللہ سوموار کے دن آپ کو شرکت فرمانی ہے، اور سرکار عطا رسول غریب نواز کا جشن منایا جائے گا سوموار کے بعد، منگل اور مندر بدھ کے دن 29 تاریخ کہاں ریدھی سیدھی سوسائٹی میں جشن سرکار حضور غریب نواز کا ایک پروگرام ہے، عشاء کے بعد 10 بجے تو آپ اس میں بھی شرکت فرمائیے گا اور ثواب داری کا حقدار بنیے گا۔ ایک ہمارے دوست تھے، ان کی بیٹی کا نام ہے آیت، اس کے جسم میں ہر جگہ سوراخ کر کے نلی اور ایسی بیماری اس بچی کے اندر آ گئی ہے کہ بس دعا کا سہارا ہے۔ تو صدق دل سے مولا علی کا واسطہ لے کر، حضرت امیر معاویہ کا واسطہ لے کر خدا سے دعا کریں گے، مولا ہمارے اس دوست کی بیٹی آیت کو اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ غیب سے مدد عطا فرمائے، شفا کاملہ وعاجلہ و دائمہ عطا فرمائے۔ اس کے ماں باپ جو اشک بار ہیں، اللہ اس کے ماں باپ کی آنکھوں میں خوشیاں عطا فرمائے، اور قوم النساء ماں جو بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی صحت و تندرستی توانائی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب